ایسا زمانہ تھا. اللہ اکبر. ہارون الرشید بغداد سے کشتی میں بیٹھ گیا، نیساپور جا رہا تھا. درمیان میں ایک جگہ آئی جہاں بہت مچھلی تھی. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ ایو شیء الذ فی الدنیا، لذیذ طعام کون سا ہے؟ تو جعفر برمکی وزیر نے آواز دی کہ السمک، مچھلی. ایک دن تمام تفسیر والوں کو مچھلی کھلائی جائے گی انشاءاللہ، اور زبردست مچھلی ہوگی. قریب ہے کہ کھا کے تم بھی تیرنے لگو. تو کہتے ہیں کہ نیساپور چلا گیا، پہنچ گیا، سال گزر گیا، اگلے سال پھر آ رہے تھے. وہ مچھلی کی جگہ آئی نا، تو بادشاہ نے کہا کیف یصنع کیف یطبخ، اور یہی سے شروع کر لیا کہ کیسے پک جائے اور اچھی ہوگی. مبتدا پہلے گزرا ہے سال. تو وزیر نے فوراً جواب دے دیا اذا طبخ فی البلخ، جب نمک کے اندر پک جائے. ایسے ذہین لوگ تھے اور ایسے قابل دماغ تھا. دنیا حیران ہے ان کی ذہانت و فطانت پر. آج ایک شخص سے آپ بات کریں، بات چل رہی ہے، درمیان میں کہا پھر کیا ہوا؟ بھائی بات چل رہی ہے، صبر تو کرو. الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے کائنات کے. تبرکن ترجمہ پورا کر لو، پھر تشریح کل پھر ہوگی. الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان بہت رحم والے ہیں. مالک یوم الدین، خوب مالک و مختار ہے قیامت کے دن کے. ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیسے اختصاص کے جملے. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو، چلا ہم کو، استقامت عطا فرما ہم کو صراط مستقیم کی. یہ سب باتیں اپنی جگہ آئے گی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تھا آپ نے ان پر. غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا تھا. ولا الضالین، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک چکے تھے. حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابتدائے وحی کے بعد جب میں چلنے لگتا تھا کہیں بھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی دوڑ رہا. تو حضرت نے جا کر کے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا، جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا، خدیجۃ الکبریٰ کا ابن العام تھا اور نہایت معتدل اور موحد انسان تھا. تو اس نے کہا اب کہ جب محسوس ہوئے تو آپ مڑ جائیے. تفسیر الدر المنصور میں بھی ہے اور امام حاکم نے صابوری نے بھی مستدرک علی الصحیحین میں فاتحہ کی شان نزول نقل کی ہے. حضرت جب مڑ گئے تو حضرت جبریل تھے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ پوری پڑھ کر سنائی. علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت الطریق کے لیے اور خوف اور وحشت دور کرنے کے لیے بھی نہایت اکثیر ہے سورت. جب سورۃ فاتحہ تلاوت ہو گئی تو حضرت جبریل نے آپ سے فرمایا کہ حضرت آمین کہے، یستجاب لک، دعا قبول ہو جائے گی. سنت طریقہ ہے کہ جب فاتحہ پورا ہو جائے تو پڑھنے سننے والے آمین کہے. آمین پر تو سب اتفاق ہے، ویسے بھی وہ نماز میں بھی. فرق صرف اتنا ہے کہ امام اعظم اور اکثر ائمہ آمین آہستہ کہنے کو بہتر سمجھتے ہیں اور ائمہ اونچا آمین کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ دعا آہستہ ہونا چاہیے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور پیغمبروں کی دعا آئی ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، آہستہ دعا مانگی. اور بخاری شریف میں ہے آمین دعا، آمین دعا ہے، اس لیے آہستہ ہونا اس کا واضح ہے.